अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सुपर गयान। मेरा नाम इमरान है। आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ ये वीडियो एक ऐसे एलिमेंट को, एक ऐसे टॉपिक को डिपिक्ट कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है जो कि हमारी ज़िंदगियों में एक मुसलमान की और किसी भी रिलीजियस इंसान की ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक जिस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो है हमारा एतकाद, हमारा फेथ। ये कहानी डायरेक्टली मेरी लाइफ के साथ एसोसिएटेड नहीं है, पर एक सुनी सुनाई कहानी है। एक इमाम के पास जिस टाइम उन्होंने जुम्मे का खुतबा दिया और वो अभी मस्जिद से बाहर आ रहे थे खुतबा देने के बाद, नमाज पढ़ाने के बाद, तो उनके पास एक मुसलमान भाई आए। और कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि आप किसी को देख के तो ये फील करते हैं कि ये इंसान कोई हमसे बात करना चाहता है, हमसे कुछ डिस्कस करना चाहता है। तो इमाम साहब ने कुछ ऐसी इंट्यूजन उनको हुई तो उन्होंने पूछा कि क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं? तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, उन भाई की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि आपने आज जो खुतबा दिया है वो मेरी ज़िंदगी को बहुत ज़ोर का, मेरी लाइफ को बहुत ज़ोर का लगा है, मुझे बहुत ज़ोर का हिट किया है। और इमाम साहब बड़े हैरान हुए कि मैंने ऐसी क्या बात कर दी है। और उस खुतबे के अंदर इमाम साहब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उन भाई ने जवाब दिया कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं कि आज मैं इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए पूरे 1 साल के बाद आया हूँ और उसके पीछे एक बहुत गहरी सोच थी, एक बहुत ही लंबी कहानी थी। और वो कहानी उन्होंने शुरू की कि मैं एक बहुत ही घरेलू एनवायरनमेंट से आया हूँ। मेरे घर वाले बहुत रिलीजियस थे, बहुत इस्लामी थे और मैं खुद एक बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, कुरान मजीद पढ़ता था, लोगों का ख्याल रखता था, बड़ों की इज़्ज़त करता था। और आज से 1 साल पहले तक मेरी ज़िंदगी एक पिक्चर परफेक्ट किस्म की एनवायरनमेंट के अंदर चल रही थी। वट एवर आई ड्रीम्ड ऑफ, मेरे पास वो सब कुछ था। मेरे पास आई वॉज इन माई mid-30s, मैं एक प्रैक्टिसिंग रेजिडेंसी की जॉब कर रहा था। आई वॉज अ डॉक्टर एंड आई एम अ डॉक्टर। बट उसमें ये था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपने करियर में स्टेप अप कर रहा था। ड्यूरिंग दिस टाइम जब मैं ग्रो कर रहा था, आई फाउंड द लव ऑफ माई लाइफ एज वेल। वी गॉट मैरिड और हमारे 2 बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे बच्चे भी हैं। एंड क्योंकि वो एक स्ट्रगलिंग दौर था, वो एक ऐसा टाइम था जिसके ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो हमारे पास बहुत छोटा एक घर था जिसमें हम खुश थे। हमारे पास एक गाड़ी थी जिसको कि हर हफ्ते के बाद, हर महीने के अंदर मुझे एक ना एक दिन वर्कशॉप लेके जाना पड़ता था क्योंकि वो कहीं ना कहीं रुक के तो ख़राब हो जाती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जिस टाइम पे मैं अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट करता रहा, हमने महीने गुजारे, साल एक साथ गुजारे बहुत खुशी से। वी यूज्ड टू एंजॉय एवरी टाइम ऑफ आवर लाइव्स। तो जैसे मेरी रेजिडेंसी कंप्लीट होने वाली थी तो मुझे बहुत सी अच्छी ऑफ़र्स आना शुरू हो गई डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट हॉस्पिटल से, डिफरेंट क्लिनिक से लाखों रुपए की ऑफ़र्स आना शुरू हुई। अब पाकिस्तान में महीने के लाखों रुपए इज़ अ ह्यूज अमाउंट। लोग बादशाहों की तरह रहते हैं। और कहते हैं कि इसी तरीके से जब वो मेरे पास ऑफर्स आई, और एक ऑफ़र नहीं, मल्टीपल ऑफर्स वर लाइंग ऑन माई टेबल और मुझे उनमें से चूज़ करना था कि मेरे लिए सबसे अच्छी कौन सी है। तो मैंने उनमें से ऑफर्स को कंसिडर करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ हमारी फैमिली ने आगे ग्रो करना स्टार्ट किया। ग्रो करने से मुराद ये कि हम लोगों ने अच्छा घर देखना शुरू कर दिया। हम लोग कार डीलरशिप्स के पास गए और ऐसी गाड़ियां देखनी शुरू कर दी और ले भी ली जो कि हमारी फैमिली के लिए एक आइडियल किस्म की सिचुएशन क्रिएट करती थी। कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने हॉस्पिटल से मामूल के मुताबिक थोड़ा सा जल्दी घर वापस आ गया और मैंने आते ही अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ लगाई। लेकिन जब मैंने वक्त देखा तो क्योंकि मुझे कोई जवाब नहीं मिला था, जब मैंने वक्त देखा तो दैट वाज लाइक एन एक्यूरेट टाइम जिस वक्त मेरी वाइफ मेरे बच्चों को आफ्टरनून नैप के लिए सुलाया करती थी। और मोस्ट ऑफन ये होता था कि वो खुद भी सो जाया करती थी साथ ही। तो
میں نے کچھ امپورٹنٹ کام کرنے تھے, میں نے کچھ ای میلس کے جواب دینے تھے, میں نے جواب دینا اسٹارٹ کر دیا, اپنا کام کرتا رہا. لیکن ساتھ ہی تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا, جیسے وہ بچے اٹھتے ہیں تو شور نہیں مچاتے, مجھے ایسا فیل ہوا کہ مجھے اپنے ایک بیبی کی رونے کی آواز آئی, دوسرے بیبی کی آہستہ آہستہ کھٹ پٹ کرنے کی آواز آئی. تو میں ایکسائٹمنٹ سے کہ میں جاؤں, جا کے ان کو ملوں, میں ان کو ملنے کے لیے گیا, اور وہ اپنی والدہ کے بیڈ کے بالکل ساتھ نیچے بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے. اور دیٹ واز اے ٹائم وچ ریئلی ہٹ می ہارڈ. میں نے اپنی وائف کو دیکھا کہ شی واز موشن لیس اینڈ شی واز نان رسپانسو, اور اپنے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی. بینگ اے ڈاکٹر ایک دم مجھے برے خیالات آنا شروع ہوئے, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ چیکنگ ہر آؤٹ. اور انفارچونیٹلی مجھے یہ پتہ چلا کہ شی ڈائیڈ, اینڈ وہ بھی ابھی نہیں, کئی گھنٹوں سے شی واز ڈیڈ. اینڈ بہت عجیب و غریب قسم کی سچویشن تھی, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم آئی لاسٹ دا لو آف مائی لائف, آئی لاسٹ دا مدر آف مائی چلڈرن, اینڈ ورسٹ آف آل آئی لاسٹ مائی فیتھ. اگلے 24 سے 48 گھنٹے میرے لیے بہت مشکل تھے. نماز جنازہ, تدفین, آئے ہوئے مہمانوں کو ملنا, یو نو دا کلچر. اور کہتے ہیں کہ جس ٹائم پہ یہ 24-48 گھنٹوں کے بعد ساری کی ساری چیزیں کر کے, اپنی وائف کی تدفین کر کے میں گھر واپس آیا, تو مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں کسی کو فیس کر سکوں. مجھے اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے بچوں کو فیس کر سکوں. تو میں نے اپنے آپ کو کئی دنوں کے لیے اپنے کمرے کے اندر ایک بند کر دیا, لائٹس آف, اینڈ آئی یوز ٹو اسٹیئر ٹورڈز دا سیلنگ تھرو آؤٹ دا ڈے. اور میں سوچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. ڈیورنگ دیٹ ٹائم جب میرے بچوں کو میری سب سے زیادہ ضرورت تھی, جب ان کی ماں ان کے پاس نہیں رہی تھی, جب ان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے دونوں کی نہیں تو کم از کم ایک کی بہت سخت ضرورت تھی, میری والدہ نے, میرے بڑے بھائی نے بہت زیادہ مدد کی. دے یوز ٹو ٹیک کیئر آف دیم, دے یوز ٹو فیڈ دیم, دے یوز ٹو کلین دیم, دے یوز ٹو چینج دیم. اور جب کچھ دنوں کے بعد میں فائنلی اپنے کمرے سے باہر نکلا تو مجھے احساس ہوا کہ واٹ آئی ہیو لاسٹ. میں نے آہستہ آہستہ اپنے بچوں کے ساتھ بانڈ کرنا سٹارٹ کیا. میں نے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کیا, ان کو اچھا ٹائم دینا شروع کیا, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا شروع کیا, ان کے اسکیجولز سمجھنے کی کوشش کی جو پہلے میری وائف کیا کرتی تھی, اور میں نے ان کے ساتھ پراپر طریقے سے ایک ری بانڈنگ سٹارٹ کی. مجھے سب کچھ واپس ملنا شروع ہو گیا. آئی ہیڈ a loving mother, a very pure, pious, نیک بھائی, بہت ہی پیارے بچے, سب کچھ مجھے واپس ملنا شروع ہو گیا. لیکن ایک چیز جو میرے پاس مسنگ رہی وہ تھا میرا ایمان, جو کہ ٹوٹ گیا تھا, جو کہ بہت برے طریقے سے شیٹر ہو چکا ہوا تھا. میرے بھائی بہت نیک انسان ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ مشکل وقت میں آپ کے پاس آتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مشورہ ہے, وہ مشورہ ہے, ایسے کرو ویسے کرو, اور ایٹ دا ٹائم آف دا نیڈ وہ پھر آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں. مائی بردر واز ناٹ ون آف دیم. ہی اسٹیڈ ود می. انہوں نے میرا خیال رکھا, میری ہیلتھ کا خیال رکھا, میرے بچوں کا خیال رکھا, میرے گھر کا خیال رکھا. لیکن ساتھ ساتھ مجھے وہ یہ کہتے رہتے کہ جب تمہارے پاس سب کچھ پہلے تھا اور ابھی بھی تقریباً سب کچھ تمہارے پاس ہے, تو تم وہ ایک چیز کیوں نہیں کر رہے جو کہ شروع سے تم کرتے آئے ہو. تم اللہ تعالیٰ کے پاس کیوں نہیں جاتے, تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, تمہیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے, تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ میرا ایمان اتنے برے طریقے سے شیٹر ہو چکا ہوا تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہوا. میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا کیوں. Why is my family incomplete now? Finally, آج کے دن, this very moment, میرے بھائی نے زبردستی مجھے کہا کہ جو مرضی ہو جائے, آج کا جمعہ تم میرے ساتھ پڑھو گے. اور میں نے ان کی بات مان لی. میں نے غسل کیا, میں نے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور میں ان کے ساتھ آ گیا. اور جیسے ہی میں مسجد میں انٹر ہوا تو میرے کانوں میں آپ کے خطبے کی جو آواز آئی, میں وہیں پہ بیٹھ گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی, he also lost the love of his life. He also lost
the mother of their children. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ان کا پروجیکٹ تھا, جو ان کا آبجیکٹو تھا, جو ان کا گول تھا, صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں, انسانیت کے لیے وہ نہیں چھوڑا. What kind of person was he? ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم ایک چونٹی کے برابر بھی نہیں ہیں. تو اگر وہ کر سکتے تھے اور انہوں نے کر کے دکھایا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے اوپر امام مسجد نے ان کو ایک واقعہ سنایا کہ اس واقعے کے فوراً بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سعادت دی جس میں وہ ایک ایسے سفر پہ گئے جہاں پہ آج تک دنیا کی کیا, اس دنیا کے باہر کی بھی کوئی مخلوق نہیں جا سکی, جس کو ہم سفر معراج کہتے ہیں. یہ وہ سفر ہے جو یروشلم میں ایک رات کو شروع ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنتوں سے اوپر لے کے چلا گیا. یہ وہ سفر جو مسجد الاقصی سے شروع ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری جنتوں سے اوپر لے کے چلا گیا. وہ سفر جہاں پہ اس دنیا اور اس دنیا کے باہر کی کسی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں تھی, یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی سدرۃ المنتہا پہنچنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ مجھے اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے, آپ کو خود جانا پڑے گا. وہاں تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے, ان کا سامنا کیا. اور گفٹ کیا ملا, تحفہ کیا ملا؟ 5 وقت کی نمازیں. یہ وہی 5 وقت کی نمازیں ہیں جن کو کہ آج ہم لوگ پڑھنے سے اتنے زیادہ کمزور ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ چیز بیان فرمائی کہ دنیا میں بہت سے دکھ آئیں گے, بہت سی تکلیفیں آئیں گی, بہت سی پینز آئیں گی, سیڈنسز آئیں گی, یہاں تک کہ یہ سب چیزیں آ کے انسان کو نیچے پھینک دیں گی. بٹ یو ہیو ٹو گیٹ اپ اینڈ سے اللہ اکبر. ایسے ٹائم آئیں گے کہ جب ہم بے بس ہو جائیں گے, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا. دیٹ از دا ٹائم آف سیئنگ اللہ اکبر. کیونکہ یہ اعتقاد, یہ اعتماد, this faith is something جو کہ ہم لوگوں کو کسی بھی طرح کی مشکل سے باہر نکال سکتا ہے. تو اگر ہمارا اعتقاد, اگر ہمارا فیتھ اسٹرانگ ہے ہمارے پروردگار کے اوپر, ان کی طاقتوں کے اوپر, ان کی پلانز کے اوپر, اور اگر ہم لوگ اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتے ہیں ٹو دا ول آف اللہ, دین دا ول آف اللہ از آل دیٹ وی نیڈ. کیونکہ جہاں پہ ہماری سوچ ختم ہوتی ہے اس سے کئی اوپر کی پلاننگ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کر چکا ہوا ہے. تو جو ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں ملنا ہے, چاہے ہمیں اچھا لگے یا ہمیں برا لگے. تو ہیو فیتھ ان دی آلمائٹی and everything will be okay. Everything will be good and the universe will start revolving around you.